بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه كما استدل بمفهوم الآیت على حجیت خبر العادل كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجیت خبر غیر العادل اذا حصل الظن بصدقه۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں۔ جو لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل تھے انہوں نے اپنی دلیلوں میں سب سے پہلے بطور دلیل آیہ نبا کو پیش کیا کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم دلالت کرتا ہے کہ خبر عادل پر تبین نہیں، تو لہذا وہ حجت ہے، معتبر ہے، قبول کر۔ ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ کرنی ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ پس ایک نظریہ یہ آ گیا کہ آیہ نبا کے مفہوم سے خبر واحد عادل کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر دو، شیخ اعظم کا نظریہ یہ آ گیا کہ اس آیت کے مفہوم سے خبر واحد عادل کی حجیت ثابت نہیں ہوتی، چونکہ اس پر دو ایسے اشکال وارد ہوتے ہیں جو ناقابل دفع۔ دو ہو گئے۔ آج ایک تیسرا نظریہ اور یہاں اس آیت پر بحث مکمل ہو جائے گی۔ یہ حضرات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہ فقط خبر واحد عادل کی حجیت ثابت ہے بلکہ خبر حسن ہو اس کی حجیت بھی ثابت ہے، خبر موثق ہو اس کی حجیت بھی ثابت ہے، خبر ضعیف منجبر ہو تو بھی اس کی حجیت۔ وہ کیسے جی؟ مفہوم آیت سے خبر صحیح آگے آپ کو لکھواتا ہوں ان کی تعریفیں۔ مفہوم آیت سے جو ہم کہتے ہیں خبر عادل یعنی خبر صحیح کی حجیت ثابت ہوتی ہے، اور منطوق آیت سے خبر حسن، خبر موثق اور خبر ضعیف منجبر کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ بالکل آسان سی بات۔ اچھا وہ کیسے جی؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ منطوق آیت میں جو لفظ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبین کا سے مراد فقط تبین علمی نہیں ہوتا۔ تبین کا معنی فقط یہ نہیں کہ تم علم حاصل کرو، بلکہ تبین اعم ہے، تبین علمی بھی ہوتا ہے، تبین ظنی بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے فتبینوا یعنی تم علم حاصل کرو، اس کو بھی شامل ہے، اور تم ظن حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے جیسے علم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگر ظن حاصل ہو جائے تو بھی عمل کر سکتے ہو۔ اچھا جی، ظن حاصل ہو جائے، تبین ظنی، تو یہ جو خبر موثق ہوتی ہے، جو خبر حسن ہوتی ہے، جو ضعیف منجبر ہوتی ہے، اس سے ظن حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا خبر حسن، موثق اور ضعیف منجبر کو منطوق آیت سے لے لیں گے، اور عادل جو خبر صحیح ہے اس کو ہم لے لیں گے مفہوم آیت سے۔
تو لہذا چاروں اقسام جو خبر کی ہیں، جو حدیث کی ہیں، ان کی حجیت اسی آیت کے مفہوم اور منطوق سے ثابت ہے۔ لطف لینا گا، صرف ایک نقطے کو سامنے رکھنا ہے، وہ کون سا ہے کہ آپ تبین سے مراد فقط علمی نہ لیں، بلکہ تبین سے مراد تبین ظنی بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے میں آپ کو حدیث کے یہ لکھوا لوں، اگرچہ پہلے بھی شاید ہم نے کہیں پر یہ بیان کیے تھے، لیکن چلو دوبارہ آپ کی ایک ریویژن ہو جائے گی۔ حدیث کی اقسام ہیں، درایہ میں حدیث میں آپ کو پڑھائی بھی ہیں، لکھوائی بھی ہیں۔ ایک حدیث صحیح، خبر صحیح، صحیح اسے کہتے ہیں آسان کر کے کہ جس کے تمام راوی اول سے آخر تک تمام راوی امامیہ بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، اس کو کہتے ہیں خبر صحیح، حدیث صحیح۔ ایک ہوتی ہے حدیث حسن، خبر حسن۔ حسن آغا جان یہ ہوتی ہے کہ راوی ہیں تو امامیہ اثنا عشری ہیں، لیکن ان کی عدالت ثابت نہیں ہے، لیکن ممدوح ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے، البتہ عدالت ثابت نہیں ہے۔ تو جب ایسی خبر ہو جس کے راوی ایسے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے خبر حسن۔ ایک خبر موثق، حدیث موثق، وہ کون سی ہے کہ جس کے راوی قابل اعتماد ہوں، کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اب وہ امامی ہیں یا غیر امامیہ ہیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہر وہ شخص کہ جو قابل اعتماد ہو، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ بندہ جھوٹ سے احتراز کرتا ہے، تو جس کے راوی اس قسم کے ہوں اس خبر کو خبر موثق کہا جائے۔ اچھا، ایک خبر ہوتی ہے ضعیف، ضعیف آجان وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند امامی نہ ہو، عادل نہ ہو، ٹھیک ہے جی، موثق نہ ہو وغیرہ۔ پھر یہ ضعیف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضعیف منجبر کہ اس کی سند کے ضعف کا جبران ہو چکا ہوتا ہے شہرت عملی کے ساتھ، شہرت فتوائی کے ساتھ یا شہرت روائی کے ساتھ، یعنی کوئی اور شے اس کے ضعف سند کا جبران کر لیتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ضعیف محض جس کا کوئی جابر موجود نہ ہو۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اب بات سمجھ آ گئی کہ جو خبر صحیح ہے جس کے سارے راوی امامی اور عادل ہیں، اس کی حجیت تو ثابت ہو گئی مفہوم آیت سے، لیکن جو موثق حسن اور ضعیف منجبر ہے جس کی حجیت ثابت ہو جائے گی منطوق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تبین سے مراد فقط تبین علمی نہیں لیتے، بلکہ تبین ظنی بھی لیتے ہیں، اور اس سے ظن حاصل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ جا یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ اس نظریے کو قبول نہیں کرتے، میں مختصر کرتا ہوں چونکہ اس میں بات نہیں ہے، باقی ترجمے میں آ جائیں گی۔ شیخ اعظم پہلا اشکال یہ فرماتے ہیں، غور فرمانے آگا، کون سا؟ کہ تبین مشتق ہے بیان سے۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضوح، ظہور، واضح، کلیئر، دو ٹوک، ٹھیک ہے جی، کہ جس میں کوئی احتمال خلاف نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ فقط تبین علمی ہوتا ہے جہاں احتمال خلاف نہیں ہوتا، ظن میں تو احتمال خلاف ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تبینوا مشتق کہاں سے ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بھی ہم رکھیں تو اس سے مراد فقط تبین علمی ہوتا ہے، ظنی۔ دوسری بات کہ آپ جو کہتے ہیں کہ فتبینوا سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر عمل نہ کرو مگر یہ کہ تم ظن حاصل کرو۔ جناب یہ قرآن نہ بھی کہے، وہ کلائے عالم بھی کسی کی بات پر تب تک عمل نہیں کرتے جب تک اس کو میں کوئی رجحان نہ پایا جاتا ہو، جب تک ان کو گمان یہ نہ ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہوگا، ایسے عمل
تو ایک شے جو عقلاً پہلے سے ثابت ہے، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ پاک قرآن میں اس کے لیے اسپیشل حکم نازل کرے؟ یہ تو حکم لغو ہے۔ ایک شے پہلے سے عقلاً ثابت ہے، کوئی بھی عاقل کسی بات پر عمل نہیں کرتا جب تک اس میں کوئی رجحان اور ظن نہ پایا جائے۔ اب اس میں کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ جب تک تمہیں ظن حاصل نہ ہو اس پر عمل نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور تیسری بات، اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو اس سے خروج مورد لازم آتا ہے۔ وہ کیا؟ بھائی آیت کا شان نزول تو دیکھو، آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ولید نے آ کر کہا کہ بنی مستلق کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ان سے جنگ کرنے کے لیے، حکم آیا ان جاکم فاسقن بے نبئن فتبینوا، توجہ کرنا میری جان، یہ مسئلہ ارتداد ہے، وہ خبر دے رہا ہے ان کے ارتداد کی، اور ادھر حکم لگ رہا ہے چونکہ مرتد ہو گئے لہذا ان کو مارنا چاہیے۔ جناب ارتداد ثابت کرنے کے لیے علم شرط ہے، ظن کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اگر ہم فتبینوا کو ظن کے معنی میں لے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس مورد کے بارے میں آیت آئی تھی وہ مورد ہی سے خارج آئی، کیوں؟ چونکہ وہاں تو ظن کافی ہی نہیں ہے، وہاں تو علم چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا فتبینوا سے ظن والا معنی مراد۔ اچھا، ہاں ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں ظن سے مراد وہ والا نہیں ہے، یہاں مراد ہے اطمینان۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک ہوتا ہے وہم، ٹھیک ہے جی، وہم بمانا آپ لے لیں 20%، 30%، پھر اس کے بعد ہوتا ہے شک 50-50، پھر آ گیا ظن 80%، 70%، پھر آتا ہے اطمینان۔ اطمینان کو آپ لے لیں جو قریب الیقین ہوتا ہے، یعنی 95%، 96%، علم نہیں ہے لیکن اطمینان، اور علم ہوتا ہے 100%۔ ممکن ہے کہ یہاں شاید مراد ان کی اطمینان ہو، کیونکہ اطمینان کیسے کہ ادھر یہ خبر آ جائے اور ادھر کوئی دلیل خارجی اور آ جائے جو اسی کو ثابت کر رہی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اگر ہم اطمینان لیتے ہیں اور وہ بھی کسی اور دلیل خارجی کی بنیاد پر، ترجمہ بتاتا ہوں آسان سی بات ہے، اور بات، تو اس کا مطلب ہے پھر محور یہ ظن تو نہ رہا نا، محور تو رہا وہ دلیل خارجی جس کی وجہ سے ہمیں اطمینان آ رہا ہے، پھر یہ فقط خبر حسن محور نہ رہی یا موثق محور نہ رہی۔ اس بنیاد پر شیخ اعظم کا اس بارے میں دو ٹوک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، فتبینوا میں نہ اطمینان مراد ہے اور نہ ہی، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اطمینان بھی مراد لیں تو بھی یہ خروج المورد نظر آتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ ارتداد میں نہ ظن کافی ہے نہ اطمینان، بلکہ فقط اور فقط علم چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اطمینان علم نہیں ہوتا وہ علم سے کم درجہ ہوتا ہے، اگرچہ ظن سے اوپر ہے لیکن علم سے کم ہوتا ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ لہذا بعض حضرات جو آگے نکل گئے تھے جنہوں نے کہا تھا نہ فقط خبر عادل کی حجیت ثابت ہوتی ہے بلکہ حسن موثق اور ضعیف منجبر کے بھی ثابت ہوتی ہے، شیخ اعظم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پر بہرحال یہ بات ہماری آیا نبا کی بحمد اللہ مکمل ہو گئی۔ ثم انه كما استدل بمفہوم الآیت علی حجیت خبر العادل۔ ابھی تک ہم نے ایک نظریہ پڑھا کہ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے آیہ نبا کے مفہوم سے حجیت خبر عادل کو ثابت کیا، اسے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ آگے شیخ اعظم فرماتے ہیں کذالک قد یستدل بمنطوقہا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسی آیہ نبا کے منطوق سے استدلال کرتے ہیں، کس پر؟ علی حجیت خبر غیر العادل، خبر عادل کی حجیت تو مفہوم سے ثابت ہو گئی، وہ کہتے ہیں منطوق آیت سے خبر غیر عادل کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن کب؟
اذا حصل الظن بصدق، اگر ہمیں ظن حاصل ہو جائے کہ ہے تو غیر عادل لیکن ہے صادق، اس کے صدق کا ظن حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی حجت ہے۔ اچھا جی، اچھا وہ کیوں جی؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ توجہ، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان المراد بالتبین، یہ جو آیت مجیدہ میں حکم ہے فتبینوا، یہ تبین ما یعم تحصیل ظن، جیسے تبین سے مراد تحصیل العلم ہے، اسی طرح تبین سے مراد تحصیل الظن ہے۔ توجہ کرنا میری جان، یعنی وہ کہتے ہیں تبینو کا معنی آپ ذرا عام کریں، کیسے؟ علم حاصل کرو یا ظن حاصل کرو، تحصیل ظن کو بھی تبین شامل ہے۔ پس فَإِذَا حَصَلَ مِنَ الْخَارِجِ ظَنٌ بِصِدْقِ خبر الفاسق، ایک فاسق نے آ کر خبر دی اور اس خبر سے ہٹ کر کوئی اور دلیل خارجی بھی آ گئی کہ جس سے آپ کو اس خبر فاسق کے صدق کا ظن حاصل ہو گیا، یہ کہتے ہیں کفا فی العمل بہ، بس عمل کے لیے اتنا کافی ہے۔ ادھر خبر فاسق، ادھر ایک دلیل خارجی، اور اگر آپ اس کو صدق کا ظن ہو گیا تو یہی کافی۔ اب وہ آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمِنَ التَّبَيُّنِ الظَّنِّ، اچھا تبین ظنی کیا ہوگا؟ یعنی کیسے ہمیں ظن حاصل ہوگا اس کے صدق کا؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تحصیل شہرت العلماء علی العمل بالخبر او علی مضمون او علی روایت، کہ اگر ایک خبر شہرت عملی رکھتی ہو او علی مضمون، یا شہرت فتوائی رکھتی ہو، او علی روایت، یا شہرت روائی رکھتی ہو، ہے تو خبر ضعیف، ہے تو خبر فاسق، لیکن اس کی سپورٹ میں شہرت عملیہ، شہرت فتوائیہ یا شہرت روائی موجود ہے، تو بس اس سے آپ کو ظن حاصل ہو جائے گا۔ او دلیل خارجی آ گئی۔ وَمِنْ هُنَا تَمَسَّكَ بَعْضٌ بِمَنْطُوقِ الْآیَةِ، اور یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس آیہ نبا کا منطوق دلالت کرتا ہے۔ منطوق ایسے تمسک کیا ہے کس پر؟ علی حجیت خبر ضعیف، وہ کہتے ہیں خبر حسن تو دور کی بات، خبر موثق تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں وہ خبر ضعیف جو ضعیف منجبر بالشہرہ ہو وہ بھی حجت ہے۔ اسی منطوق سے تمسک کرتے ہیں۔ وفی حکم شہرت، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ جیسے شہرت عملیہ ان کے نزدیک شہرت فتوائیہ یا شہرت روائیہ وہ جابر بنتی ہے ضعف حدیث کا، فرماتے ہیں وفی حکم شہرت امارتن اخرى، یا اگر کوئی اور امارہ اس کے ساتھ ملا دیں جو معتبر نہ ہو، ایک فاسق نے آ کر خبر دی کہ حکم ایسا ہے، اس کے ساتھ ایک اور خبر آ گئی، اس کا مخبر بھی فاسق تھا، تو جب دوسرے مخبر فاسق کی خبر کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ اس کی سپورٹ بن جاتی ہے، اور اگر آپ کو اس سے ظن حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بس یہ بھی اسی جبران کے زمرے میں آ جائے گی، لہذا پھر بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا فرماتے ہیں وَلَوْ أَمَّمَ التَّبَيُّنْ لِلتَّبَيُّنِ الْإِجْمَالِ، ایک ہوتا ہے تبین تفصیلی، یعنی تبین سے ظن تفصیلی حاصل ہو، اور ایک ہوتا ہے تبین اجمالی، یعنی اس سے ظن اجمالی ظن حاصل ہو۔ تفصیلی کیا ہوتا ہے؟ بِأَنْ يَحْصُلَ الظَّنُّ بِصِدْقِ خَبَرِ الْفَاسِقِ مِنَ الشُّہْرَةِ، فاسق نے خبر دی، اس کی سپورٹ میں شہرت عملیہ فتوائیہ یا روائیہ موجود تھی، تو اس سے ایک تبین تفصیلی یعنی ظن تفصیلی حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے تبین اجمالی یا ظن اجمالی، وہ اجمالی کیا ہے؟ بِأَنْ يَحْصُلَ الظَّنُّ بِصِدْقِ مِنْ جِہَتِ کَوْنِ الْمُخْبِرِ ثِقَةٍ، کہ ہم دیکھتے ہیں
یہ جو خبر دے رہا ہے نا یہ بندہ موثق ہے، تو اس بندے کے موثق ہونے سے ظن حاصل ہوتا ہے اجمالاً کہ انشاءاللہ خبر بھی او قابل اعتماد اور موثق ہوگی۔ خوب، اب فرماتے ہیں لو امم التبین، اگر یہ تبین فقط تبین تفصیلی کی بات نہ کر رہا ہو بلکہ یہ تبین اجمالی کو بھی شامل ہو۔ تبین اجمالی کیا ہوتا ہے؟ یعنی تحصیل ون بصدق مخبری، کہ خود خبر کے صدق کا نہ بلکہ مخبر کے صدق سے ظن حاصل ہو کہ انشاءاللہ خبر بھی صحیح ہوگی۔ داخلہ خبر الفاسق، تو وہ شخص جو ہے تو فاسق لیکن متحرز عن الکذب ہے، یہ ہمیں پتہ ہے بندہ فاسق ہے لیکن اتنا بھی علم ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے موثق بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے، ضعیف منجبر بھی شامل ہے۔ ٹھیک، بس وَعَلَى مَا ذُكِرَ، توجہ کرنا میری جان، جب ہم تبین سے یہ والا معنی مراد لیں گے فَيَثْبُتُ مِنْ آیَةِ النَّبَأِ مَفْهُومًا وَمَنْطُوقًا حجیت الاقسام الاربعۃ للخبر، تو ہم کیا کہیں گے؟ منطوق آیت اور مفہوم آیت سے حدیث کی چاروں قسمیں حجت ہیں۔ کیسے؟ مفہوم آیت سے خبر صحیح کی حجیت ثابت ہو جائے گی اور منطوق آیت سے خبر حسن موثق اور ضعیف محفوظ بقرینۃ ظنیہ، یعنی وہ جس کو ہم خبر ضعیف منجبر کا نام دے رہے ہیں، منطوق آیت سے وہ ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ایک نظریہ تیسرا۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں لیکن فیہ من الاشکال ما لا یخفی، اس میں کچھ زیادہ باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا بھی اگر آدمی مطالعہ کرے سرسری تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر کون کون سے اشکالات ہیں۔ مثلا لأن التبین ظاہر فی العلم، بھائی تبین مشتق ہے بیان سے، بیان کا مطلب الوضوح والظہور، واضح روشن، تو اس سے مراد تبین فقط، اس سے مراد تبین علمی ہے، تبین ظنی، کیونکہ جہاں ظن ہوتا ہے وہ وضوح اور ظہور کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک ہو گیا کیفا، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور پھر اصلاً اس سے تبین ظنی مراد لیں تو بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں لو کون المراد مجرد ظن، اگر ہم کہتے ہیں کہ تبینو سے مراد فقط تبین ظنی ہے کہ جب تمہیں ظن حاصل ہو جائے تو عمل کر دو، لقان الامر بفی خبر الفاسق لغوا، تو آیت مجیدہ میں پھر یہ کہنا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر عمل نہ کرو کیونکہ وہ ظن نہیں ہے، تو یہ امر ہی لغو ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، لغو ہے۔ اذ العاقل لا یعمل بخبر، دنیا کا کوئی بھی عقل مند ہو تب تک وہ کسی بھی مخبر کی خبر پر عمل نہیں کرتا الا بعد رجحان صدقی، جب تک کہ اس کو مخبر کے اس کذب کے پر صدق کے رجحان کو علم نہ ہو، جب وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ نہ ہوگا تب عمل کرتا ہے، ورنہ عمل۔ تو ایک بات عقلاً ثابت ہے کہ کوئی بھی بندہ جب تک وہ یہ نہیں سمجھتا کہ صدق کذب پر رجحان رکھتا ہے عمل نہیں کرتا، اس بات کی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سپیشل آیت بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو لغو ہے، اس لیے کہ یہ تو پہلے سے عقلاً ثابت ہے۔ آگے خود ہی کہتے ہیں ہاں الا یدفع لغویہ، مگر یہ کوئی کہ نہیں مسئلہ یہ ہے نا، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ یہ حکم ارشادی ہے، ارشادی بے ایمان ہے کہ ان جاءکم فاسق فتبینوا، اس سے مراد یہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے اس سے چاہے اگرچہ جو ہی وہ آتا ہے ظن حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس ظن کی پرواہ نہ کرو، جو ہی آپ تحقیق کریں گے تو وہ ظن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ امر ارشادی ہے، متوجہ کرنے کے لیے اس کی یعنی اس کی اہمیت نہیں دینا۔ فرماتے ہیں کہ ان المقصود، کہ یہاں پر مقصود التنبیہ والارشاد ہے، کس بات پر؟ کہ ان الفاسق لا ينبغي ان يعتبر، کہ فاسق پر اصلا اعتماد
نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لا یؤمن من کذب، اس لیے کہ اس بندے کے کذب سے انسان پہ خوف نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ الْمَظْنُونُ صِدْقٌ، اگرچہ زن ہو کہ شاید سچا ہو، لیکن جب تعامل کریں گے، دقت کریں گے تو وہ زن ختم ہو جائے گا، لہذا اس پر اعتماد نہیں کرنا. ارشاداً یہ حکم آیا ہے. چلو ٹھیک. دوسرا فرماتے ہیں تبین سے مراد صرف زن ہو، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ فَمَادَةُ التَّبَيُّنِ وَلَفْظُ الْجَهَالَةِ وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ. توجہ کرنا میری جان، ایک لفظ آیا فَتَبَيَّنُوا، مقابل میں آیا ان تصیبوا قوما بجہالہ. جہالہ عدم العلم کو کہتے ہیں. پس اگر وہ جہالت ہے تو تبین سے مراد علم ہے. اور پھر تعلیل آیا. تعلیل آیا کیا تھی آیا جان؟ آیت کی علت یہ کہ دی کیوں فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. تو بندہ ندامت سے تب بچ سکتا ہے کہ جب بالعلم والقطع کام کرتا ہے. زن کی حالت میں احتمال ندامت پھر بھی رہتا ہے. لہذا مادہ تبین کو دیکھیں جو بیان سے مشتق ہے، اور ادھر دیکھیں کہ فَتُصْبِحُوا جہالہ، جہالہ عدم العلم ہے، اور پھر علت دیکھیں یہ سب آبیتن، یہ آبی ہیں، انکاری ہیں. کس سے؟ کہ ان ارادت مجرد زن، کہ یہاں تبینو سے فقط زن کا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تبین سے مراد تبین علمی ہے، اصلا زن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں ہاں یمکن دعوی صدقی الاطمینان، ممکن ہم یہ کہیں کہ یہ ہے اطمینان پر صادق آتا ہے. اطمینان کیسے؟ الخارج عن التحیر والتزلزل. میں نے گزارش کی اطمینان یعنی جہاں زن ختم ہوتا ہے اور ایک سٹیپ آگے جائیں تو پھر علم آ جاتا ہے. زن کی آخری منزل اور علم سے تھوڑا سا نیچے وہ ہوتا ہے اطمینان. اور اطمینان ایسا کہ کوئی دلیل جو خارج ہے تحیر اور تزلزل سے، کیسے؟ بحیث لا يعد فی العرف العمل به تعریضا لل، کیونکہ اگر انسان مطمئن ہو، اطمینان کی منزل پر ہو، پھر کوئی کام کرے تو عرفاً یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے باعث ندامت نہ ہوگا. ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود اس سے مطمئن ہیں تو مطمئن کہاں کہتے ہیں؟ ہماری آپ کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہمیں پھر کوئی پچھتانا نہیں پڑے گا. تو البتہ اطمینان اس حد تک ہے. خوب فحینئذ لا یبعد انجبار خبر الفاسق. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر خبر فاسق کا جبران دلیل خارجی سے ہو، جو دلیل خارجی اطمینان آور ہو، نہ زن آور، تو ممکن ہے کہ پھر شاید بات بن جائے. لیکن آگے فرماتے ہیں لو قلنا بمظہور المنطوق فی ذالک. بہرحال اگر ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ منطوق آیا کا ظہور کس میں ہے، کہ تبین سے مراد فقط علمی نہیں ہے، تعمیم ہے. تبین ظنی کو بھی شامل ہے. تو فرماتے ہیں کان دالا علی حجیت الاطمینانی المذکور. تو اس کا مطلب ہے منطوق اعتراض کرے گا کس پر؟ کہ جو اطمینان ایسا ہو کہ جو خارج عن التحیر وات، آگے کیا لفظ تھے؟ تزلزل ہو، انسان حیرانی اور پریشانی سے خارج کرنے والا ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ خَبْرٌ فَاسِقٌ، چاہے خبر فاسق. بھئی اگر بات ایمان کی ہے تو پھر معیار وہ دلیل خارجی اطمینان آور ہوگی، پھر خبر فاسق ہو یا نہ ہو یہ معیار تو ہماری بات تو ہو رہی ہے خبر فاسق کی. کیوں؟ ناظرن الی ان ظاہر من الآیہ، اس لیے ایک آیت سے یہ لگتا ہے کہ ان خبر الفاسق وجودہ کعدم ہی، کہ اگر مخبر فاسق ہے تو خبر فاسق کل عدم ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. ہم نے جانا ہے دلیل خارجی کی طرف. لا بد من تبین الامر من الخارج،
جو بھی بات ہے اس کو کسی اور دلیل کے ذریعے ہم نے واضح کرنا ہے، اور وہ تبین خارجی جس کا تقاضا کرے گا، اگر وہ کہتا ہے کر دو تو کریں گے، وہ کہتا ہے نہیں کرو تو نہیں کریں گے، تو سارے کا سارا محور پھر وہ تبین خارجی اطمینان آور ہوگا، پھر خبر فاسق کا درمیان میں کردار ہی نہ ہوگا۔ خوب آگے فرماتے ہیں ہاں ربما یکون نفس الخبر من الامارات، بسا اوقات خود خبر ہی ایسی امارات میں سے ہوتی ہے کہ التی یحصل من مجموعها تبین، کہ جس کے مجموعے سے تبین حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا خبر فاسق آ گئی کہ فلاں شے حرام ہے، مثلا یہ آ گئی ایک طرف، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور خبر فاسق بھی موجود ہے، وہ بھی فرض کرو اس کی حرمت پر ذات کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے، جب سب کو ملاتے ہیں تو وہاں سے اطمینان ہوتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے معیار پھر اطمینان ہوا نا، پھر معیار خبر فاسق تو ہو نہ ہوئی۔ خوب فرماتے ہیں بہرحال فل مقصود، یعنی آیت کا جو منطوق ہے، یہ جو فتبینوا ہے، اس سے جو اصل مقصود ہے وہ کیا؟ وہ ہے الحاضر عن الوقوع فی مخالفت الواقع۔ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ خبر فاسق پر مقام عمل میں آپ اس پر عمل نہ کرو بلکہ تبین کرو؟ اس لیے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں تم خلاف واقع کا ارتکاب نہ کر بیٹھو۔ وقوع فی مخالفت الواقع سے ہمیں حاضر کیا جا رہا ہے۔ پس فَكُلَّمَا حَصَلَ الْعَامُلُ مِنْهُ، پس اگر ہمیں آمن حاصل ہو جائے، ہمیں اطمینان ہو جائے، ہمیں بے خوفی ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم مخالفت واقع میں کا شکار نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے پھر جائز العمل، پھر اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ اب فلا فرق حینئذ، اب جب ایسا ہے اب اس میں کوئی فرق نہیں بین خبر الفاسق، اب مخبر اگر فاسق ہے، اب چاہے خبر فاسق المعتضد، چاہے اس کی سپورٹ میں شہرت ہے، اذا حصل الاطمینان بصدقہ وبین شہرت المجردہ، یا فقط شہرت ہو اذا حصل الاطمینان بصدق مضمونہا، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوب آگے فرماتے ہیں پس والحاصل ان الآیا، لہذا اب او نتیجہ، او بات اطمینان کی چل رہی تھی نا، ان الآیت تدل علی ان العمل یعتبر فیہ تبین، آیت دلالت کرتی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کہیں سے کوئی خبر آئی، کوئی مرحلہ عمل ہے، تو اس عمل میں تبین معتبر ہے، تبین کرو پھر عمل کرو، قبل تبین عمل نہیں کرنا، من دون مدخلیت لوجود خبر الفاسق، اب خبر فاسق ہے یا غیر فاسق ہے، اس کی اس میں دخیل معیار ہے تبین، قبل از تبین عمل نہیں کرنا، بعد از تبین عمل کرنا ہے۔ اب سواء قلنا، اب چاہے ہم کہیں کہ تبین سے مراد فقط علم ہے، چاہے ہم کہیں تبین سے مراد فقط اطمینان ہے، یا ہم کہیں تبین سے مراد فقط کیا ہے؟ مطلق الظن۔ حتی ان من قال، حتیٰ کہ جو شخص کہتے ہیں بأن خبر الفاسق یکفی فیہ مجرد الظن بمضمونہ، کہ بے شک مخبر فاسق کیوں نہ ہو، خبر فاسق بھی کیوں نہ ہو، اگر ظن ہو جائے اس کے مضمون پر تو وہ بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خبر حسن ہے یا موثق ہے، او غیر من الصفات، جو شخص یہ کہتا ہے فلازمہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ خبر حسن یا موثق یا فلاں پر عمل اس لیے جائز ہے چونکہ یہ ظن آور ہے، فلازمہ، تو ہم کہیں گے اس کا ملازمہ یہ ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ پھر سیدھا سیدھا کہہ دے کیا؟ القول بدلالت الآیہ علی حجیت مطلق ظن بالحکم شرعی، کہ پھر اس کو چاہیے وہ یوں نہ کہے حسن موثق، وہ سیدھا سیدھا کہے کہ جناب یہ آیت مطلق ظن کی حجیت پر دلالت کر رہی ہے، تو پھر یہ وہ ان کے ساتھ ہوگا جو دلیل انسداد کے قائل ہیں اور ظنون خاصہ کی بجائے مطلق ظن کی حجیت کے
قائل ہیں یہ پھر ان کی سپورٹ میں ہوگا، ہماری بات تو ضرور خاصہ میں چل رہی تھی، یہ تو پھر ان کی بات ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ خَبَرٌ أَصْلًا فَافْهَمْ وَاغْتَنِمْ وَاسْتَقِمْ هَذَا وَلَكِنْ لَا يَخْفَىٰ۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جو بات ہم نے آپ کو کلیئر کر دی، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک ظن ہوتا ہے فلاں، لیکن ایک بات کر کے کہ ان حمل التبین، اگر ہم تبین کو حمل کرتے ہیں مطلق ظن کے حصول پر یا اطمینان کے حصول پر، اور تبین سے مراد تحصیل العلم فقط نہیں لیتے، تو فرماتے ہیں یوجب خروج مورد المنطوق، اس سے لازم آئے گا کہ منطوق کیا آیا، آیت جس مورد میں آئی تھی جو شان نزول تھا وہ مورد خود اس سے خارج ہو جائے، اور یہ کبھی ہے۔ کیوں؟ مورد آیت یہ تھا، ولید نے کہا کہ قبیلہ بنی مسترق کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ٹھیک؟ اب ارتداد کی جو خبر آتی ہے، اب اس پر عمل کرنے کے لیے ظن کافی نہیں ہے، اطمینان کافی، اس کے لیے فقط علم ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو علم کے علاوہ ظن یا اطمینان لیتے ہیں تو سرے سے مورد آیت ہی اس آیت کے منطوق سے خارج ہوگا، جو کہ کبھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ تیسرا نظریہ شیخ اعظم کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تبین سے مراد فقط تبین علمی یعنی تحصیل العلم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔